میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر. دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کی تفسیر اور ترجمہ لے کے آئے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کے حوالے سے اپنی گزارشات کو ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا موقع دیا ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 12ویں پارے کے بعد اہم مضامین کے حوالے سے اپنی چند گزارشات رکھوں گا. 12ویں پارے کا آغاز سورہ ہود سے ہوتا ہے, اور سورہ ہود قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ نے ان مغضوب اقوام کا ذکر کیا ہے جو دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا نشانہ بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحمان و رحیم ہیں, اور وہ انسانوں کے اعمال کے حوالے سے ان کے اوپر گرفت تو کرتے ہیں, لیکن اصل حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوم جزا کو مقرر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جب بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یا کوئی قوم حد تعداد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے اوپر پھر اپنی گرفت کو اس انداز میں مسلط کرتے ہیں کہ اس قوم کو جو ہے نا تباہی اور بربادی کا نشانہ بننا پڑتا ہے. نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے امت محمدی علیہ السلام کبھی بھی کولیکٹیو عذاب کا نشانہ نہیں بنے گی, لیکن جزوی طور پہ پارشلی کئی علاقوں کے اندر یا کئی گروہوں کے اوپر جو ہے وہ تنبیہ کے لیے اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے جن کا مقصد ان کو وارن کرنا اور بعد میں آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو ایک عبرت دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ کائنات کے اندر ہونے والے امور سے غافل نہیں ہیں, بلکہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے کائنات میں تصرف فرمانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن اقوام کے یہاں پر جو ہے تباہی و بربادی کا ذکر کیا, ان میں پہلی قوم جو ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور ود سوا یغوث یعوق نصر یہ بت جو تھے وہ ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے اور انہی کو اپنے جیسے معاملات کو چلانے والا سمجھتے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی, لیکن وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ماننے پر آمادہ و تیار نہ ہوئے. سیدنا نوح نے بڑی تندہی کے ساتھ یہ کام کیا, اور آپ نے اس حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اللہ نے سورہ نوح کا حصہ بنا دیا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی توحید کی ان کو دعوت دی ہے. لیکن یہ ظالم لوگ جو تھے سیدنا نوح علیہ السلام کا استہزاء کرتے تھے, ان کو دیوانہ معاذ اللہ کہتے, اور ان کے ساتھ جو ہے نا سختی درشتی والا معاملہ کرتے. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام پہ پھر اس وحی کا نزول فرمایا, انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, کہ نوح علیہ السلام اب آپ کی قوم میں سے کوئی مزید شخص جو ہے ایمان نہیں لے کے آئے گا. اب جب سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی کہ اب مزید کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا, تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر ظلم کرنے والے اور راہ ہدایت سے انحراف کرنے والے اور آپ کو ایذا دینے والے لوگ جو تھے ان کے لیے بد دعا مانگی, ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے میرے پروردگار زمین کے اوپر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ چھوڑنا. اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک کشتی بڑی بنائیں جس کے اندر ہر جاندار کو بھی بٹھایا جائے اور ہر مومن کو بھی اس میں سوار کیا جائے. جو اس کشتی کا سوار ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے بچ جائے گا, اور اس کے علاوہ ہر شخص جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آنا ہوگا. سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو بستی کے جو بڑے بااثر لوگ تھے, انفلوئنشل لوگ تھے, وہ کئی مرتبہ ان کا استہزاء کرنے کی کوشش کرتے. تو سیدنا نوح علیہ السلام جو تھے ان کو یہ بات کہتے کہ وقت آنے کے اوپر جو ہے نا ہر بات جو ہے واضح ہو جائے گی, اور تمہیں اس طرح جس طرح آج تم استہزاء کر رہے ہو یہی استہزاء جو ہے وہ تمہارے لیے کیا جائے گا. سیدنا نوح علیہ السلام کی جو تھی اپنی فیملی میں سے آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا جو تھا وہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں مادہ و تیار نہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا قریب آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تو بیٹے نے بجائے اس کے کہ آپ کی اس بات کو قبول کرتا, اس نے بڑا عجیب سا آگے سے جواب دیا, کہنے لگا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, کہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ جو ہے مجھے وہ عذاب سے بچا لے گا. تو سیدنا نوح نے اس کو یہ بات کہی لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم, کہ آج کے دن اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی رحمت کی چادر کے ساتھ ڈھانپ دیں تو وہ بچ جائے تو اور بات ہے, وگرنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بندہ جو ہے نا اس وقت نہیں بچ سکتا. ابھی یہ بات جو تھی وہ ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تھا عذاب اور سیلاب جو تھا وہ طوفان جو تھا وہ بستی میں داخل ہوا, اور سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. سیدنا نوح نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ میرے اہل کے اوپر عذاب نہ آئے, تو آپ کو اس منظر کو دیکھ کے بتقاضا یہ جو ایک پدری ایک محبت ہوتی ہے جو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ نے اللہ سے جو یہ بات کہی کہ ان ابنی من نہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کے وعدے سچے ہیں اور آپ جو ہیں سب سے بڑے حاکم ہیں, تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے, اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے اہل خانہ پہ عذاب نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ بات جو ہے آپ کے اوپر نازل فرمائی کہ یا نوح انہ لیس من نہلک انہ عمل غیر صالح
فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کے اہل خانہ میں شامل کیا جا سکے، تو آپ جو ہیں وہ ایسا سوال نہ کیجئے کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح نہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے پروردگار، میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال کیا جس کے انجام کا یا اس کی حقیقت کا مجھے علم نہ تھا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میرے رحم نہ کیا، تو یہ جو فلاح کا راستہ ہے اس کے اوپر چلنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، آپ اپنی سلامتی کا نزول فرمایا، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا ہے، جس قوم کے لوگ بڑے ہی گھمنڈی تھے، انہیں اپنی طاقت کو بڑا ناز تھا، اور وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ زمین کے اوپر ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ہود نے ان کو کہا تم اللہ سے استغفار کرو، وہ خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا، وجددکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اب وہ گھمنڈ کے راستے پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نادیدہ مخلوق جو تھی ہوا کو ان کو مسلط کیا، ہوا نے ان کو کھیڑ کے پھینکا، تدمر کل شیء بامر ربھا، اس نے ہر چیز کو پائمال کر دیا، اور پوزیشن یہ تھی وہ زمین پہ یوں کٹ کے گرے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کٹے ہوئے کھجور کے تنے زمین کا پڑے ہوتے ہیں اس طرح زمین کا پڑے ہوئے تھے۔